آپ نے کبھی ایسا فیصلہ کیا ہے جس پر بعد میں آپ پچھتاوا ہوا ہو؟ ہم اسرائیل کی تاریخ کے ایک اہم لمحے میں دیکھ رہے ہیں جب لوگوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کی قوم کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم ایک سمول باب 8 آیت 1 باب 10 آیت 8 تک پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایک بادشاہ کا مطالبہ کرتا ہے اور خدا ان کی درخواست پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ پیغام یہ ہے، خدا آزادی دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے انتخاب کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو اس کی کامل مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، تب بھی خدا اپنے فضل سے ہمارے ساتھ اور ہمارے وسیلے سے کام کرتا رہتا ہے۔ ہماری کہانی سمول سے شروع ہوتی ہے، جو اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیل پر حاکم مقرر کیا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بیٹے اس کے راستے پر نہیں چلے۔ انہوں نے ناجائز فائدے کے پیچھے دوڑ لگائی، رشوتیں لیں اور انصاف کو بگاڑ دیا۔ ایک سمول 8:3 قیادت کی اس ناکامی نے لوگوں کو تبدیلی کا مطالبہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسرائیل کے بزرگ سمول کے پاس ایک درخواست لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہارے بیٹے تمہارے راستے پر نہیں چلتے۔ اب ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو جو ہماری رہنمائی کرے، جیسے باقی تمام قوموں کے پاس ہوتا ہے۔ ایک سمول 8:5 یہ درخواست سمول کو ناگوار گزری اور وہ اسے دعا میں خدا کے حضور لے گیا۔ خدا کا جواب حیران کن بھی ہے اور گہرا بھی۔ وہ سمول سے کہتا ہے، لوگ جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں ان کی بات سنو۔ انہوں نے تمہیں نہیں بلکہ مجھے اپنے بادشاہ کے طور پر رد کیا ہے۔ ایک سمول 8:7 یہ لمحہ انسانی فطرت اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں ایک نہایت اہم حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ شروع سے ہی خدا نے ہمیں انتخاب کی آزادی دی ہے۔ خدا کی اصل مرضی یہ تھی کہ ایک ایسی قوم ہو جو اسے جانے، اس سے محبت کرے اور خوشی سے اس کے ساتھ چلے۔ اس نے اپنی مرضی ہم پر زبردستی نہیں تھوپی۔ خدا سمول کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے کہ بادشاہ رکھنے کا مطلب ان کے لیے کیا ہوگا۔ سمول واضح تصویر کھینچتا ہے ایسے بادشاہ کی جو بیٹوں کو فوج کے لیے لے گا، بیٹیوں کو خدمت کے لیے اور ہر چیز کا 10واں حصہ لے گا۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ وہ اس بادشاہ کی وجہ سے فریاد کریں گے جسے انہوں نے چانا ہے، لیکن خدا ان کی نہیں سنے گا۔ اس انتباہ کے باوجود لوگ اصرار کرتے ہیں، نہیں ہمیں اپنے اوپر بادشاہ چاہیے، تب ہم باقی تمام قوموں کی طرح ہوں گے۔ ایک بادشاہ جو ہماری قیادت کرے، ہمارے آگے چلے اور ہماری جنگیں لڑے۔ ایک سمول 8:19-20 ان کی یہ خواہش کہ وہ باقی تمام قوموں کی طرح بن جائیں، ظاہر کرتی ہے کہ وہ کس قدر اپنی اس بالاحٹ سے دور ہو چکے ہیں جس کے تحت وہ خدا کے لیے ایک منفرد اور الگ کی گئی قوم تھے۔ خدا سمول سے کہتا ہے کہ لوگوں کی بات سنیں اور انہیں ایک بادشاہ دے دے۔ یہ ایک ہوش میں لانے والی یاد دہانی ہے کہ بعض اوقات خدا ہمیں وہ چیزیں دے دیتا ہے جن پر ہم اصرار کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے اس کی بہترین مرضی نہ بھی ہو۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ خدا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے، چاہے صورتحال مثالی نہ بھی ہو۔ خدا سمول کو ساؤل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک لمبا، خوبصورت نوجوان تھا۔ خدا کی طرف سے ایک خوبصورت ترتیب میں ساؤل اپنے والد کی گمشدہ گدھیاں تلاش کرتے ہوئے سمول کے پاس پہنچتا ہے۔ خدا سمول پر ظاہر کرتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جسے اس نے بادشاہ بننے کے لیے چانا ہے۔ ہمارے حصے کا نقطۂ عروج اس وقت آتا ہے جب سمول ساؤل کو بادشاہ کے طور پر مسح کرتا ہے۔ پھر سمول نے زیتون کے تیل کی ایک شیشی لی اور ساؤل کے سر پر انڈیلی اور اسے بوسہ دے کر کہا، کیا خداوند میں تجھے اپنی میراث پر حکمرانی کے لیے مسح نہیں کیا؟ ایک سمول 10:1 یہ تیل روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے، جو اس کام کے لیے خدا کی طرف سے طاقت اور اختیار کی علامت ہے۔
اس کے بعد سمول ساؤل کو کئی نشانیاں دیتا ہے جو اس کے بالائے جانے کی تصدیق کریں گی، جن میں خدا کے روح کے ساتھ ایک زبردست ملاقات بھی شامل ہے۔ وہ ساؤل سے کہتا ہے، خداوند کا روح زور سے تجھ پر نازل ہوگا اور تو اس کے ساتھ نبوت کرے گا اور ایک نیا انسان بن جائے گا۔ 1 سموئیل 10:6۔ یہ عبارت ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کے خطرے کی یاد دلاتی ہے اور یہ خواہش رکھنے کی کہ ہم سب کی طرح بن جائیں، بجائے اس کے کہ ہم خدا کی طرف سے دی گئی منفرد بالاحت کو پورا کریں۔ اسرائیلیوں کی بادشاہ کی خواہش اس بات سے پیدا ہوئی کہ وہ دوسری قوموں کی طرح بننا چاہتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ خدا کے ان کے لیے بنائے گئے خاص منصوبے پر بھروسہ کرتے۔ دوسری بات، ہم دیندار کردار اور قیادت کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ سموئیل کے بیٹوں کی دیانتداری کی کمی نے لوگوں کی ناراضگی کے لیے دروازہ کھول دیا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک تنبیہ ہے جو کسی بھی اثر و رسوخ کی پوزیشن میں ہے، چاہے وہ خاندان میں ہو، کلیسا میں یا معاشرے میں، ہمارا کردار اہمیت رکھتا ہے۔ تیسری بات، ہم خدا کے حیرت انگیز فضل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب بھی اس کے لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتے، تب بھی وہ انہیں چھوڑ نہیں دیتا۔ وہ ان کے فیصلوں کے ذریعے بھی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ہم آج اپنی زندگیوں میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، خدا کی مرضی کو ہر چیز سے بڑھ کر تلاش کریں، چاہے اس کا مطلب ہو کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مختلف ہوں۔ دوسری بات، خدائی کردار کو بڑھائیں۔ اس کا اثر ان لوگوں پر پڑتا ہے جن کی آپ رہنمائی کرتے ہیں یا جن پر آپ کا اثر ہوتا ہے۔ تیسری بات، جب بھی کوئی فیصلہ کریں، فوری خواہشات نہیں بلکہ طویل مدتی نتائج کو بھی سوچیں۔ چوتھی بات، اس پر بھروسہ رکھیں کہ اگرچہ اپنے غلط فیصلے کیے ہوں، تب بھی خدا آپ کے اندر اور آپ کے ذریعے کام کر سکتا ہے۔ اور پانچویں بات، یاد رکھیں کہ سچی قیادت کے لیے خدا سے ذاتی ملاقات ضروری ہے جو آپ کو اندر سے بدل دے۔ اسرائیل کے پہلے بادشاہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگرچہ خدا ہمیں انتخاب کی آزادی دیتا ہے، اس کے راستے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ اپنے فیصلوں کے بارے میں سوچیں۔ کیا ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ اپنی مرضی پر اصرار کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ خدا کے منصوبے پر بھروسہ کریں؟ یاد رکھیں، خدا کے راستے کی طرف لوٹنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اور ہمارے ذریعے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چاہے ہم اس کے بہترین راستے سے بھٹک بھی گئے ہوں۔ آج آپ کی طرف سے اس پر بھروسہ کرنے اور اس کی فرما برداری کرنے کی آمادگی خدا کے ساتھ آپ کے سفر میں ایک نئے باب کی شروعات ہو سکتی ہے۔